بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ کبھی آپ نے سورج کو دیکھا ہے؟ وہ روز نکلتا ہے، روشنی دیتا ہے سب کے لیے بنا فرق کیے۔ پھولوں کو دیکھیں، وہ ہمیشہ خوشبو دیتے ہیں چاہے کوئی پاس ہو یا نہ ہو۔ درختوں کا سایہ ہر آنے والے کو پناہ دیتا ہے، یہی ان کی فطرت ہے، یہی ان کی پہچان ہے۔ ایسا ہی اخلاق نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل، ہر عادت، ہر بات سراپا اخلاق تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اچھے تھے بلکہ ہر حال میں، ہر وقت اچھے ہی رہتے تھے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اس نے یہی گواہی دی کہ ان جیسا سچا، نرم، بردبار اور رحم دل انسان کوئی دوسرا نہیں۔ اخلاق صرف ایک دو بار اچھا رویہ اپنانے کا نام نہیں ہے۔ اصل اخلاق یہ ہے کہ ہم نیکی کو اپنی عادت بنا لیں، ہم سچ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں، ہم معاف کریں، بار بار معاف کریں، ہم نرمی سے بات کریں، خواہ کوئی ہمیں سخت لہجے میں ہی بولے۔ انسان کو قدرت نے اختیار دیا ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر انسان نیکی کو خود اپنی مرضی سے اختیار کرے اور مستقل طور پر کرتا رہے تو وہ نیکی اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے درخت سے پھل، پھول سے خوشبو، سورج سے روشنی الگ نہیں ہو سکتی، ویسے ہی ایسے انسان سے سچائی، نرمی، صبر اور درگزر جدا نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص وصف یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نیکی کو اختیار فرماتے اس پر ہمیشہ قائم رہتے۔ کوئی عمل ایک دو بار نہیں کرتے بلکہ اس وقت تک کرتے رہتے جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا حصہ نہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی کام کیا، جیسے کیا، جس وقت کیا، اسی ترتیب اور اسی توجہ سے ہمیشہ کرتے رہے۔ یہ استقامت، یہ مسلسل پابندی، یہی اصل میں سنت کی بنیاد ہے۔ سنت کوئی وقتی بات نہیں ہے، سنت وہ عمل ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل کیا اور بغیر کسی مجبوری کے کبھی چھوڑا نہیں۔ اسی لیے سنت صرف نیکی نہیں بلکہ نیکی پر پختگی سے جمے رہنے کا نام ہے۔ جب ہم سنت کو اپناتے ہیں تو ہم دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مستقل مزاجی کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم صرف وہ کام نہیں دہرا رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، بلکہ ہم وہ سوچ، وہ عادت اور وہ نظم اختیار کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا۔ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مسلسل کردار سازی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہ صرف اچھے عمل کی تعلیم دی بلکہ ہمیں سکھایا کہ ان پر کیسے ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ ہم جب سنت کو اپناتے ہیں تو ہم صرف ایک عمل کو زندہ نہیں کرتے، ہم ایک مکمل سوچ، ایک مسلسل عمل اور ایک اعلیٰ کردار کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، مگر صرف رسمی طور پر نہیں بلکہ اسی دل سے، اسی جذبے سے اور اسی پابندی سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک حسین پہلو یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے میں اخلاق کی روشنی جھلکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف دین کی باتیں کرتے تھے بلکہ ہر دن، ہر گھڑی ان باتوں پر عمل بھی کرتے تھے اور مسلسل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی کسی سے ملتے تو سلام کرنے میں پہل فرماتے، کبھی انتظار نہ کرتے کہ دوسرا پہلے کہے۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کچھ کہتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اس کی طرف سے منہ نہ موڑتے جب تک وہ خود بات مکمل نہ کر لے۔ مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے میں بھی ایسا ہی اخلاقی حسن تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے ہاتھ ملاتے تو اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہ ہٹا لیتا۔ یہ صرف ظاہری ادب نہیں تھا، یہ دل کی گہرائی سے ملنے کا سلیقہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں بیٹھتے تو کبھی زانوں آگے نہ کرتے، ہمیشہ ہم نشینوں کے برابر رکھتے۔ یہی خاکساری، یہی برابری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترہ امتیاز تھا۔ نوکر، خادم، غلام جب بھی پانی یا کوئی چیز لے کر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک اس میں ڈال دیتے تاکہ وہ چیز ان کے لیے برکت کا ذریعہ بن جائے۔ چاہے سردی کا موسم ہو، وقت کی تنگی ہو، تھکن ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی انکار نہیں کیا۔ کبھی کسی نے کوئی ناپسندیدہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت کرتے، خاموش رہتے، نہ چہرے سے ناگواری کا اظہار کرتے، نہ زبان سے کچھ کہتے۔ اگر کسی کی بات بری لگتی تو براہ راست اس کا نام نہیں لیتے بلکہ عمومی انداز میں فرماتے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کی عزت بچی رہے اور اس کا دل نہ دکھے۔ ایک بار ایک شخص خوشبو لگا کر آیا جو عربوں میں عام تھی مگر مسجد کے لیے مناسب نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کچھ نہ کہا تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ جب وہ چلا گیا تو دوسروں سے فرمایا، اسے کہہ دینا کہ وہ یہ رنگ دھو ڈالے۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے نرمی، یہ ہے انسان دوستی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی تھی، جگہ کم پڑتی تھی۔ اگر کوئی آنے والا بیٹھنے سے رہ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا دیتے، جیسے کہہ رہے ہوں تم میرے مہمان ہو، یہ جگہ تمہاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ایک معلم تھے بلکہ ایک بہترین انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو رسوا نہ کیا، نہ احساس کمتری میں ڈالا، ہمیشہ لوگوں کی عزت، غیرت اور دل کا خیال رکھا۔ یہی وہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں ہمیں نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ اپنی زندگی میں اپنانا بھی ہے تاکہ ہم بھی ان کے امتی ہونے کا حق ادا کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ میں ایک وصف ایسا تھا جو ہر موقع پر، ہر لمحے نظر آتا، اور وہ تھا محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف عام لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے بلکہ اپنے گھر والوں بالخصوص اولاد سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت میں کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور نہایت احترام سے انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ یہ وہی بیٹی تھی جو ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لپٹ گئی تھی، جو مکہ کے ظلم و ستم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روئی تھی، اور مدینے کی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہلاتی رہی۔